الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، مہربان رب کو بہت پیارے ہیں۔ ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الایمان، اور اسی طرح مسلم شریف کتاب الذکر والدعاء۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح البخاری کے آخر میں لا کر صحیح البخاری کا اختتام بھی اسی حدیث مبارکہ پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کیسے کریں، کن الفاظ سے کریں اور کب کب کریں، یہ ہمیں اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میرا ذکر کرو، مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو، صبح یاد کرو، شام کو یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد کرو۔ تو کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی تعلیمات نہیں دی؟ بالکل دی ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتلایا ہے، اور بہترین ذکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بتایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا ہے، اپنے عمل سے بتلایا ہے، وہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ احادیث مبارکہ میں اذکار و ادعیہ کے ابواب میں ہماری رہنمائی کے لیے بہت ساری احادیث، بہت ساری دعائیں موجود ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اس میں تین باتیں، تین کلمات میں متعارف کروائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں خفیفتان، بہت ہی ہلکے ہیں، علی اللسان، زبان پر، یعنی یہ دو کلمے زبان پر روانی کے حساب سے ادا ہونے والے بہت ہی نرم ہیں، بہت ہی جلدی ادا ہو جاتے ہیں، انسان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، یاد بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، اور میزان کے اندر ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت زیادہ ان کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن جب میزان لگانا ہے، اعمال تولے جائیں گے، تو اس وقت ان کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کو یہ بڑے پسند ہیں، اور فرمایا تمہارے رب کی نگاہ کے اندر بڑے محبوب ہیں۔ فرمایا حبیبتان الی الرحمن، تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے رب کو یہ دونوں بڑے محبوب ہیں، حبیبتان دونوں بڑے محبوب ہیں، الی الرحمن، الرحمن جہاں پہ بھی قرآن حدیث میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد اللہ رب العالمین ہے، یہ اللہ رب العالمین کی خاص صفت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کلمات کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین پاک ہے اپنی تعریفات کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وبحمدہ اپنی تعریفات کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، اور اللہ رب العالمین پاک ہے اپنی عظمت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔